یہ جو ابھی نیوزی لینڈ میں حادثہ ہوا ہے نا، میں نے فوراً اس پہ بیان نہیں دیا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے خود ڈیٹیل معلوم نہیں تھی کہ ہوا کیا ہے. کوئی شراب پی کے تو نہیں کسی نے یہ کام کیا. لوگ کہتے رہے آپ بیان دیں بیان دیں. میں نے کہا مجھے جب تک خود ہی تفصیل معلوم نہیں ہے میں خام خام ایک بیان داغ دوں، پتہ تو چلے ہوا کیا ہے. تو جو مختلف تجزیہ نگاروں کی رائے ہے اور جو کچھ اب تک معلومات سامنے آئی ہیں، تو ایک بات جو بالکل واضح طور پر سامنے آتی ہے کہ یہ پری پلان تھا. یہ کسی کی دیوانگی یا بے وقوفی یا کوئی سائیکی ہوتا ہے نا اٹھ کے کچھ بھی کر لے، ایسا نہیں ہے. اور یہ بہت ہی خطرناک واقعہ ہے. جو دہشت گردی اس میں ہے وہ تو سب جانتے ہیں کہ اتنی تفصیل سے میگزین خالی کر کے گیا، واپس آ کے دوبارہ نیا میگزین لگا کے پھر جا کے تسلی سے اس نے جو کچھ کیا وہ سب کے سامنے ہے، اور اپنی ویڈیو بنائی بھی اور لائیو دنیا کو دکھائی بھی. جب بھی کوئی اس قسم کی کارروائی ہوتی ہے تو یہ ایک آدمی کا کام نہیں ہوتا، یہ پورا ایک گروپ ہوتا ہے اور ایک مشن ہوتا ہے جس کا ایک حصہ ہوتا ہے یہ. تو وہ مشن ہے کیا؟ کس طرح بے دردی سے جا کے قتل کیا؟ وہ مشن یہ ہے، آپ اس کی گہرائی میں جائیں گے، تجزیہ نگاروں کا تجزیہ سنیں گے، یا جو اس نے بندوق کے اوپر تحریریں لکھی ہوئی ہیں، اس سب سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام پوری دنیا میں پھل پھول رہا ہے. تو یہ جیلسی ہے، حسد ہے کہ مسلمانوں پر ہم نے اتنے الزامات لگا دیے، مختلف طرح سے ہم نے ان کو دہشت گرد ثابت کرنے کی کوشش کی، ہم نے ان کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا، ہم نے ان سے تعلیم چھین لی، ان پہ کرپٹ حکمران مسلط کر دیے، ہر طرح سے ہم نے ان کا بیڑا غرق کیا، مگر پھل پھول کون رہا ہے؟ انہی کا مذہب پھیل رہا ہے دنیا میں. دیکھو یہ جو سب کو پتا ہے کہ یہ پری پلان تھا، بندوق پہ میسج لکھے ہوئے تھے اور تاریخی واقعات لکھے ہوئے تھے، تو یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اسلام اپنا لوہا دنیا میں منوا رہا ہے، کیونکہ دنیا کے پاس گوگل میپ ہی نہیں ہے جو وہ والا میپ جو اس کو منزل دکھائے. یہ میپ صرف قرآن ہے جو بتا رہا ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. تو ظاہر ہے جب ایک چیز حق سامنے آتا ہے تو جس کے جذبات پہ زد پڑتی ہے وہ تو پھر جیلسی کا شکار ہوگا، وہ پھر مختلف چیزیں وہ کرے گا، وہ اپنی ٹھڑک جو ہے نا مختلف طریقوں سے نکالے گا جو نکال رہے ہیں اب. اور یاد رکھو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارے غیر مسلم ایک جیسے. ہم غیر مسلموں کو یہ تو صاف طور پر کہتے ہیں کہ تمہارا مذہب غلط ہے، لیکن ہر غیر مسلم اسلام دشمن بھی ہو ایسا نہیں ہوتا. تو اس قسم کے واقعات میں اعتدال سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے کہ اگر ایک عیسائی نے یہ کام کیا ہے تو اس کا مطلب سارے عیسائی ایسے ہیں، ایسا نہیں ہے. کسی ایک ہندو نے یہ کام کیا تو سارے ہندو ایسے ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے. لیکن ہم یہ بھی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان کسی دہشت گردی میں ملوث ہو تو مسلمانوں کو یا اسلام کو دہشت گرد کہنے کا بھی آپ کو کوئی حق نہیں ہے. لیکن دنیا اس کا خیال کوئی مسلمان کر لے، ان ملکوں میں مسلمانوں کے لیے ویزا مشکل ہو جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے آپ سب کو ایک نظر سے نہیں دیکھ. مسلمانوں کے لیے آپ کے ہاں اصول کچھ اور ہیں اور غیر مسلموں کے لیے اصول کچھ اور ہیں. اس واقعے پر احتجاج کیا ہے بہت سے غیر مسلم ممالک نے بھی، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا تگڑا احتجاج ہونا چاہیے اتنا احتجاج نہیں ہو. یہی واقعہ غیر مسلموں کے ساتھ ہوتا جو کہ غلط ہوتا، لیکن اگر ہوتا تو پوری دنیا آپ دیکھتے کیا کر رہی ہوتی. اس وقت پوری دنیا ہل جاتی. لیکن اس وقت دنیا میں ایسا لگتا ہے کہ سب سے سستا خون کس کا ہے؟ مسلمانوں کا. تو غم نہ کرو، دنیا میں تمہارا خون سستا ہے لیکن آخرت میں انشاءاللہ تمہارا خون سب سے زیادہ مہنگا ہوگا، کیونکہ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں. اللہ اپنے ماننے والوں کو لاوارث نہیں چھوڑتا. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. اللہ فرماتے ہیں اللہ کو غافل مت سمجھو اس چیز سے جو ظالم کر رہے ہیں. انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار. اللہ نے حساب و کتاب کا ایک دن رکھ دیا ہے جس میں آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. یہ ایک دن ہے حساب کا، اس کی وجہ سے اللہ دنیا میں مہلت دیتا ہے ظالم کو. تو یاد رکھو کہ جو بھی یہ ظلم کر رہا ہے، کسی پہ بھی کر رہا ہو،
تو اللہ نے ظالم کو کبھی تو دنیا میں انتقام لیتے ہیں، لیکن دنیا میں اگر انتقام نہ لیں تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے ایک دن آخرت کا رکھا ہوا ہے، اللہ سب سے حساب لے گا. یہ ظالم لوگ اللہ کے قہر اور عذاب سے بچ کے نہیں جا سکتے، کہیں نہیں جا سکتے بچ. تو یہ واقعہ صرف اور صرف اسلام سے ایک جیلسی ہے ان لوگوں کو جن کو اسلام سے دشمنی ہے. اور اس طرح کے واقعات مسلمانوں کے ساتھ بہت جگہوں پہ ہوتے ہیں. تو ویڈیو کیمرے کی زینت بن گئی. کشمیر میں کیا کچھ ہوتا رہا ہے اور ہو رہا ہے، اور دنیا میں برما میں دیکھو کیا کچھ ہو رہا ہے، شام میں دیکھو اب تک ہو رہا ہے. لیکن افسوس ہے کہ دنیا اس پہ آواز نہیں اٹھاتی. ہر جگہ مسلمان کے ساتھ ظلم ہے. ہاں کہیں ایک مسلمان اٹھ کے کہیں بم دھماکہ کر دے اور اس کا مسلمان ہونا ثابت ہو جائے تو آپ دیکھو پوری دنیا حرکت میں آتی ہے. مسلمان دہشت گرد، ان کے ویزوں میں مشکلات، حالانکہ تمام مسلمان اس سے برات کا اعلان کرتے ہیں. تو اس واقعے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دہشت گرد مذہب کا لیبل لگاتے ہیں، حقیقت میں ان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، نہ وہ ان مذہب کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں. اگر یہ واقعہ عیسائی نے کیا ہے تو اس کا یہ جیسے مطلب نہیں ہے کہ جیسے وہ لوگ اعلان کر رہے ہیں بھائی یہ ہمارا عیسائیت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو ہم مانتے ہیں کہ عیسائیت کا اس سے تعلق نہیں ہے. لیکن اگر کسی دہشت گردی کی کارروائی میں مسلمان ملوث ہو تو اسلام کا بھی اس سے کوئی تعلق نہیں. لیکن دنیا اس کو قبول نہیں کرتی. اوپر سے کہتے ہیں نہیں ہے، لیکن پھر پابندیاں کیوں لگا رہے ہو بھائی؟ مسلمانوں کے گرد گھیراؤ تنگ کیوں کر رہے ہو؟ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ کیا ہے، میں کیا ساری جتنے بھی مفکرین ہیں، تجزیہ نگار ہیں، وہ سمجھتے ہیں یہ کیا ہے، مسلمانوں کے ساتھ سوتیلا پن ہے. تو نیوزی لینڈ میں بھی اسلام، آسٹریلیا میں بھی ہر جگہ اسلام، اور وہاں کے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. تو یہ اس کی وجہ ہے کہ جس کا یہ نتائج